ایک سب سے جو دلچسپ نام ہے وہ جو سندھ کی سیاست میں ایک جن کا کردار بہت ہی مضبوط رہا ہے اور وہ پولیس میں ایس ایس پی کی حیثیت سے تعینات رہے ہیں، ایس ایس پی فدا جانبری، ان کو سسپیکٹ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے 2019 سے 2023 کے درمیان ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے۔ فدا جانبری جی کراچی پولیس کے بڑے مشہور افسر ہیں جن کے لیے دو زونز کو توڑ کر ساؤتھ اور ویسٹ زون کو توڑ کر ایک کماڑی ڈسٹرکٹ بنایا گیا تاکہ وہ جو ہے ان کراچی میں اسمگلنگ کے جو روٹس ہیں، لینڈ روٹس، زمینی راستے اور جو سمندری راستے ہیں، ان سب پہ ان کا کنٹرول ہو۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کو اور وہ تقریباً 3-4 سال تک تقریباً 4 سال اس عہدے پہ رہے اور مستقل رہے، اور ان کے پاس لاتعداد اختیار، مطلب غیر معمولی حد تک اختیارات حاصل تھے انہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں اسمگلنگ اور دیگر جرائم کا بہت زیادہ ان علاقوں میں زور رہا، اور اس کے بہت زیادہ پیسے بھی انوالو رہے، جس میں کروڑوں، اور جو حساس اداروں کی رپورٹیں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ اربوں روپے انوالو۔ راجہ خالد ہے، اور جو ہے ڈی ایس پی ہیں علی رضا، یہ وہ دو ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے۔ اور ایک جو اس پورے کیس کے مرکزی کردار ہیں وہ اعجاز بٹ، جو ایف بی آر کے آئی آر ایس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے بھی تعینات رہے ہیں وہ، لیکن وہ ابھی تک مفرور ہیں کیونکہ نہ ان کے موبائل فون ضبط کر سکی ہے ایف آئی اے، اور نہ ان سے وہ نوٹسز ابھی تک۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ایف آئی اے سے نہ کوئی رابطہ کیا ہے، اور نہ انہوں نے کسی عدالت سے کوئی ضمانت حاصل کی ہے، اور نہ انہوں نے اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم کو دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ہم نے آپ کو اپنے کچھ گزشتہ پروگراموں میں تفصیلات بتائی تھی ایک چھالیہ کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو، جس کو پکڑا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے، اور جب اس نیٹ ورک کے تانے بانے کہاں بیوروکریسی کے، جس میں کسٹم انٹیلیجنس، پولیس کے اہم عہدوں پر تعینات افسران، رینجرز، پاکستان رینجرز کے کرنل اس میں انوالو رہے ہیں، اور جو چھالیہ کی اسمگلنگ کا سب سے بڑا اسمگلر ہے کراچی میں عمران نورانی، اس کا پھر 164 کا بیان ہوا جس میں اس نے اس پورے نیٹ ورک کی وضاحت کی، کس کو کتنے، کس سرکاری افسر کو کروڑوں اور بعض اوقات مہینے میں لاکھوں روپے دیتا رہا، لیکن مجموعی طور پر اربوں روپے تک پہنچنے والے اس کرپشن اسکینڈل کی، اس اسمگلنگ کے اسکینڈل کی تحقیقات میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ کچھ کیا بتائیں گے نادر صاحب؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ اس میں بس ابھی یہ پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ گائے بگائے ہم پچھلے پروگراموں میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں نئی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے، اور اس نوٹسز میں ایک دلچسپ بات صرف یہ تھی کہ اس میں کچھ 20 سے زیادہ جو ہے وہ کسٹم افسران تھے، اور لیکن اس میں کچھ نئے نام اضافہ ہوا ہے جو عمران نورانی کے 164 کے بیان کی روشنی میں کیا گیا ہے، جس میں ایک سب سے جو دلچسپ نام ہے وہ جو سندھ کی سیاست میں ایک جن کا کردار بہت ہی مضبوط رہا ہے اور وہ پولیس میں ایس ایس پی کی حیثیت سے تعینات رہے ہیں، ایس ایس پی فدا جانبری، ان کو سسپیکٹ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے 2019 سے 2023 کے درمیان ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے۔ تو لیکن ابھی وہ خیر جب وہ حکومت تبدیلی ہوئی تھی اور وہ اس سے اگلے دن ہی یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جرمنی میں کہیں وہ جو ہے وہ فدا جانبری جی کراچی پولیس کے بڑے مشہور افسر ہیں جن کے لیے دو زونز کو توڑ کر، ساؤتھ اور ویسٹ زون کو توڑ کر ایک کماڑی ڈسٹرکٹ بنایا گیا تاکہ وہ جو ہے ان کراچی میں اسمگلنگ کے جو روٹس ہیں، لینڈ روٹس، زمینی راستے اور جو سمندری راستے ہیں، ان سب پہ ان کا کنٹرول ہو۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کو اور وہ تقریباً 3-4 سال تک تقریباً 4 سال اس عہدے پہ رہے اور مستقل رہے، اور ان کے پاس لاتعداد مطلب غیر معمولی حد تک اختیارات حاصل تھے انہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں اسمگلنگ اور دیگر جرائم کا بہت زیادہ ان علاقوں میں زور رہا، اور اس کے بہت زیادہ پیسے بھی انوالو رہے، جس میں کروڑوں، اور جو حساس اداروں کی رپورٹیں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ اربوں روپے انوالو ہے۔ اور عمران نورانی نے خود اس میں تسلیم بھی کیا ہے کہ پولیس، رینجرز اور کسٹمز کو کس طرح وہ مانا کس ذریعے سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہ صرف چھالیہ اسمگلنگ کی، یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ صرف چھالیہ ایک کموڈٹی جس کا والیوم دیگر کموڈٹیز یعنی آج ضروری استعمال کی اشیاء جو ہے، آئل ہے یا ایرانی ڈیزل ہے، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن یہ بھی اربوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔
اب اس میں کچھ دلچسپ باتیں ہیں کہ جیسے فدا جانوری کو تو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے، کرنل اسد رضا کو بھی شامل کیا گیا ہے اس فہرست میں جو عمران نورانی کے بیان کی روشنی میں، اور اسی طرح سی ٹی ڈی کے 2 اہلکار ہیں، وہ ایک ڈی ایس پی راجہ خالد راجہ خالد ہے، ہاں، اور جو ہے ڈی ایس پی ہے علی رضا، علی رضا. یہ وہ 2 ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے. اور ایک جو اس پورے کیس کے مرکزی کردار ہیں وہ اعجاز بٹ، جو ایف بی آر کے آئی آر ایس میں کمشنر ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے بھی تعینات رہے ہیں وہ، لیکن وہ ابھی تک مفرور ہیں کیونکہ نہ ان کے موبائل فون ضبط کر سکی ہے ایف آئی اے، اور نہ ان سے وہ نوٹسز ابھی تک. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ایف آئی اے سے نہ کوئی رابطہ کیا ہے، اور نہ انہوں نے کسی عدالت سے کوئی ضمانت حاصل کی ہے، اور نہ انہوں نے اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم کو دی ہے. اچھا، اس میں ایک نام آتا ہے کسٹم کے پریونٹیو افسر افتخار حسین عرف بلّہ، جو کافی عرصے تک جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے پریونٹیو میں رہے تھے، اور ان پر عمران نورانی نے باقاعدہ الزام عائد کیا تھا کہ انور پٹھان ایک جو ہے وہ اس کے ذریعے ان کو پیسے دیتے تھے. لیکن افتخار حسین سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر، کیونکہ افتخار جو انور پٹھان ہے وہ خود ایک افغان شہری ہے، اور میں نے سب سے زیادہ کارروائیاں ہی انور پٹھان کے خلاف کی تھیں کیونکہ وہ عمران نورانی کا سب سے زیادہ سپلائر تھا جو چھالیہ کی اسمگلنگ میں. اگر انور پٹھان گرفتار ہوتا ہے یا اس کو ایف آئی اے عدالت میں پیش کرتی ہے اور وہ اپنے بیان میں یہ کہتا ہے کہ یہ افتخار حسین اس میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے. بتا رہے تھے کہ اس میں نوٹسز کا اجرا ہوا ہے، تو کن لوگوں نے نوٹس؟ اچھا، اس میں ہوا یہ ہے کہ اب کچھ جو لوگ ایف آئی اے کی ایف آئی آر میں نامزد تھے، عامر تھیم جو کلیکٹر تھے، عثمان باجوہ جو کسٹم پریونٹیو کے کلیکٹر تھے، اور ثاقب سعید جن کا بڑا نام ہے اس میں، وہ بھی کلیکٹر تھے. ان کے اثاثہ جات کی تفصیلات تو ویسے ہی تفتیش کی روشنی میں ہی ایف آئی اے نے حاصل کر لی ہے، اور جو 2 گرفتار جو لوگ ہیں سپرنٹینڈنٹ لیول کے، طارق محمود اور یاور عباس، ان کے بھی تفصیلات دے چکے ہیں. لیکن نئے نام جو اضافہ ہوا ہے اس میں ایک ہنک بلوچ ہے. ہنک بلوچ جو ہے وہ اے ڈی سی کسٹم کے پریونٹیو رہے ہیں، اور وہ یعقوب ماکھو جو موجودہ کسٹم کے چیف کلیکٹر صدرن زون ہیں ان کے بہت قریبی افسر سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس میں کیونکہ ایف آئی اے نے جو اپنا جو چالان عدالت میں جمع کرایا اس میں انہوں نے نیکسس جوڑا ہے ہنک بلوچ، اعجاز بٹ اور عمران نورانی کا آپس میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں کاروباری شراکت دار رہے ہیں چھالیہ کے اسمگلنگ کے حوالے سے. تو اس لیے انہوں نے بھی ابھی اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات، لیکن اس کے اوپر ابھی تفتیش چل رہی ہے. ایف آئی اے کی تفتیش ٹیم دیکھے گی اس کے اندر کہ کیا ان کے ہوئے ہیں، اضافی ہوئے کیا نہیں اضافی ہوئے. تو یہ تو ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ ہے، دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل کمشنر ہے، ایڈیشنل کلیکٹر ہیں امجد حسین راجپر، اور ایک ڈپٹی کلیکٹر ہیں طارق حسین. انہوں نے بھی اپنے جمع کرائے ہیں. یہ ایف آئی اے کا نے تصدیق کی ہے اس سے متعلق، جبکہ باقی جو فدا جانوری اور علی رضا سے متعلق یہ اس کیس کے حوالے سے کچھ میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کیس کو جو ہے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں کسٹم افسران نے، اور جو اس کے پیچھے جو انٹیلیجنس ادارے تھے انوالو، ان کی طرف سے بھی کچھ نرم ہاتھ رکھ لیا گیا ہے، اور اب جو ہے یہ معاملے کو ایک بالکل مکمکہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے؟ کیا ہے اس میں؟ جی، یہ آپ کیونکہ ماضی میں بھی ہم اس طرح کے کیسز کے حوالے سے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ جب ایک کیس پیک پہ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ڈکلائن کی طرف لے کے جانے کے لیے اسی طرح کے نوٹسز اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. کہ حالانکہ اس کیس میں جو پچھلی تفتیشی ٹیم تھی اس نے مناسب بہتر کام کیا بھی، کچھ نہیں بھی کیا، لیکن اس میں کچھ جو چیزیں انہوں نے نشاندہی کی بھی، اس نشاندہی پہ اگر موجودہ تفتیشی ٹیم کام کر لیتی تو اس کو محدود کر کے پہلے مین جو ایکیوز جو نامینیٹ تھے اس کے خلاف ہی ان کے جو شواہد تھے وہ سب کر دیتے. لیکن اب انہوں نے کیس کو پھیلا اتنا دیا کہ جیسے، لیکن میں دیکھیں نا پچھلی تفتیشی ٹیم نے تو اس کے اندر جو مین ایکیوز تھے، جیسے ان کا نام نہیں تھا، ایس پی کماڑی کا نام نہیں تھا، فارمر سابق کے ایس پی کماڑی، یہ فدا جانوری کا نام نہیں تھا، ان کے ساتھ جو واجد ہے سب انسپیکٹر، ان کا نام بھی بغیر کسی عہدے کے لکھا گیا تھا. اس کے علاوہ مطلب پچھلی تفتیشی ٹیم نے بھی الگ قسم کی غلطیاں کی. لیکن اب یہ جو ہے یہ اب اس کو پھیلایا جائے، لیکن جو عمومی طور پہ جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم کی جو اعلیٰ افسران ہیں، یہ پی ایس پی افسران، ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں، چونکہ یہ سب سول سروسز کے سیم افسران ہیں، مختلف کیڈرز کے، یہ ایک ساتھ ٹریننگز کرتے ہیں اور ایک ساتھ بیچ میٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ساتھ ان کی پروموشنز ہوتی ہیں. تو وہ آپس میں کلچر، وہ اتنے بڑے لیول کے 20 گریڈ 20 اور 21 کے افسران کو انوالو نہیں کرنا چاہتے کرمنل پروسیڈنگ میں. بالکل ایسا ہی ہے معاملہ، کیونکہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو 2 سپرنٹینڈنٹ لیول کے جو گرفتار لوگ ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہ کسٹم کی طرف سے ہے نہ کچھ. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ثاقب سعید، عامر تھیم اور عثمان باجوہ اور ایون کے اعجاز بٹ،
کوئی اتنی سہولیات ملی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ابھی تک جو ہے ہو نہیں رہی ہے. اور آپ نے ایک ٹرک کی بتی یہ لگا دی ہے کہ بس آپ جو ہے سب کی احساسات کی تفصیلات، اور ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں ایف آئی اے کے اتنے سارے کیسز ہیں وہ اسی کیس میں نمٹ جاتے ہیں کہ جب وہ تفتیش کو جب وہ پھیلا دیا جاتا ہے، لنگر آن کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے آخری میں کوئی اس کا نتائج. لیکن بہرحال جو بھی نتیجہ ہو، جو بھی کوششیں ہوں، ہم آپ کو اس کیس کے بارے میں جو بھی پیش رفت ہوں گی، اور اگر نہیں ہوں گی تو بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اس کیس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اس کیس سے متعلق ہر اطلاع پہنچائیں. آج کے لیے شکریہ.